آج ہم بات کریں گے کہ ڈپریشن کا مقابلہ کیسے کیا جائے۔ ڈپریشن ایک ایسا موضوع ہے جس سے عام طور پہ کافی لوگ متاثر ہوتے ہیں، لیکن ان کو اس چیز کا اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کو ہم کس طرح سے فیس کریں، اس کے ساتھ کس طرح سے جو ہے اپنی روزمرہ زندگی گزاریں۔ اس لیے جو ہے وہ بہت سے لوگ اپنی زندگی اس کے مطابق گزار نہیں پاتے اور پریشانی میں اور اپنی اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ ڈپریشن کہنے کو تو ایک ذہنی یا نفسیاتی بیماری ہے اور اس کے علاج بھی مہیا کیے جاتے ہیں، لیکن اگر عام زندگی میں اس کو ہم استعمال کر لیں کہ کس طرح سے ڈپریشن کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے تو زندگی کافی آسان ہو سکتی ہے۔ ڈپریشن کو کیسے فیس کیا جائے، وہ سوال ہے جس کا جواب کہنے کو تو بہت آسان بھی ہے اور بہت مشکل بھی ہے، لیکن اگر اس کو آپ اس طرح سے دیکھیں کہ ڈپریشن ہے کیا۔ کچھ لوگ جو ہے ڈپریشن کو کہتے ہیں کہ یہ ایک بیماری ہے، لیکن ڈپریشن بیماری تب ہوتی ہے جب اس کا ٹائم بہت زیادہ گزر جائے۔ کسی کو ایک امتحان میں کوئی فیل ہو جاتا ہے، ایک دن اس کو جو ہے طبیعت میں اس کی پریشانی رہتی ہے، اداسی رہتی ہے، تو وہ تو ڈپریشن نہیں ہے۔ ڈپریشن تب ہوگا جب اس کی ذاتی زندگی اس سے متاثر ہونے لگ جائے۔ تو بہت سارے فیکٹرز ہمارے اراؤنڈ موجود ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں کہ کسی شخص کا جو ہے نا کسی کام میں دل نہیں لگ رہا، طبیعت میں اداسی ہے، نیند اس کو نہیں آ رہی، پریشانی اس کو ہو رہی ہے، چڑچڑاپن اس میں ہو گیا ہے، خود سے جو ہے بالکل جو ہے اپنے آپ کو الگ تھلگ کر لیا ہے، لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا ہے۔ اب گھر والے سمجھائے جا رہے ہیں، بھائی تمہیں کیا ہو گیا، ایسا کیوں کر رہے ہو، لیکن وہ اس سے قابو نہیں پا سکتا۔ تو بجائے یہ کہ ہر چیز کو ایک ساتھ لے، بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایک چیز کو ایک وقت میں جو ہے وہ ہینڈل کرنے کی کوشش کرے۔ اب مثال کے طور پہ اگر اس کو نیند نہیں آ رہی تو ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے جو ہے وہ دوائیاں جو ہے وہ لینے کے لیے جو ہے استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اپنی زندگی میں جو پریشانیاں ہیں ان پہ قابو پانا اگر سیکھ لے گا تو نیند اس کو ویسے بھی صحیح آ سکتی ہے۔ اب مثال کے طور پہ طبیعت میں اداسی ہے، کس وجہ سے ہے، سوچے کہ اس کی زندگی میں کیا پریشانی اس وقت چل رہی ہے۔ اگر معاملات گھر میں کچھ خراب ہیں تو کمیونیکیشن، بات چیت ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے لیے نہ تو آپ کو کسی دوا کی ضرورت ہے، تو لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کے گھر میں کچھ افراد ہیں جن کے درمیان کچھ تعلقات کی خرابی ہے، وہ بھی آپ کو ڈپریشن کی طرف لے جاتے ہیں، تو آپ بات کرنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو الگ تھلگ نہیں کریں۔ یہ تو میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ دوسری مثال یہ ہے، آپ کی طبیعت میں دل نہیں چاہ رہا کام کرنے کو، کوئی بات نہیں، پریشان نہ ہو۔ پریشان ہوں گے تو اور زیادہ جو ہے آپ اپنے آپ کو محدود کر لیں گے۔ تو آپ اگر 5 گھنٹے یا 6 گھنٹے کام کرتے تھے، بالکل نہ چھوڑیں، تھوڑا سا اپنے آپ کو گھر سے باہر لے جائیں۔ موٹیویشن نہیں ہے، پریشان نہ ہو، اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ انٹریکشن رکھیں۔ جتنا آپ اپنے آپ کو الگ تھلگ کریں گے اتنا ہی جو ہے آپ ڈپریشن سے دور ہو جائیں گے۔ کھانے پینے میں کبھی کبھی اداسی کی وجہ سے جو ہے نا دل نہیں چاہتا، تو اس میں کوشش کریں کہ ہیوی فوڈ نہ لیں، ہلکی غذا لیں، لیکن اپنے آپ کو جو ہے، لیکن ایک بات جو سب سے امپورٹنٹ ہے، اگر طبیعت میں اتنی آپ سے اداسی اتنی بڑھ گئی ہے اور آپ قابو نہیں پا رہے ہیں، تو سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ اپنی علاج کی طرف توجہ دیں۔ میں بہت سارے افراد کو جانتا ہوں جن کی ذاتی زندگی اس لیے متاثر ہوئی کہ انہوں نے خود ہی جو ڈپریشن کے کو کوشش کی کہ کسی طرح ہم ڈپریشن پہ قابو پا لیں، لیکن چونکہ ذہنی طور پہ انسان کمزور ہو چکا ہوتا ہے اور اس میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ ساری چیزوں کو، تو بہتر تو یہی ہوتا ہے کہ اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ پروفیشنل ہیلپ لیں۔ اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ جو کام آپ 6 مہینے میں کریں گے وہ 6 ہفتے میں بھی ہو سکتا ہے۔ اپنی ذاتی زندگی کو مزید پریشانیوں سے بچا سکتے ہیں۔ تو میں تو یہ ایڈوائز کرتا ہوں کہ کوشش کریں کہ سب سے پہلے اپنی زندگی میں پازیٹیوٹی لے کے آئیں، نیگیٹو تھاٹ سے بچیں، کوشش کریں کہ اپنی کمیونیکیشن اسکلز کو بڑھائیں، لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کیا کریں، اپنے آپ کو الگ تھلگ نہ کریں، گھر کے افراد سے بات کریں، اپنے پڑوسیوں سے بات کریں، لوگوں سے بات کریں، لیکن جہاں آپ کو محسوس ہو کہ بات بن نہیں رہی ہے تو اس میں زیادہ ڈیلے نہ کریں اور پروفیشنل ہیلپ لیں، وہ آپ کو ان دا لانگ رن آپ کو فائدہ پہنچائے گی۔ تو اپنا بھی خیال کریں، اپنے لوگوں کا، گھر کے افراد کا، پڑوسیوں کا، دوستوں کا، کولیگز کا، آپ کے نزدیک جو بھی لوگ ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے مزاج میں کچھ تبدیلی آ گئی ہے، چڑچڑاپن آ گیا ہے، ان کو بھی گائیڈ کریں۔ تو ہم اسی طرح سے جو ہے معاشرے میں ایک بہتر فرد کا کردار ادا کر سکتے ہیں اور معاشرے میں بہتری پیدا کر سکتے ہیں۔